خامنئی کے قرآن میں اسلامی افکار پر رمضان کے 26ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے دیے گئے ولایت اور طاغوت کے نظریے کو بالکل انہی کے انداز، ساخت اور روح کے مطابق سمجھ سکیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر بہت مانوس لگتا ہے، لیکن جب ہم ان نوٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی بالکل، پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر انسانی رویوں اور طاقت کے ڈھانچوں کی ایک پوری دنیا چھپی ہے۔ یعنی یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ ماخذ اس موضوع کو صرف کوئی روایتی مذہبی عقیدہ نہیں رہنے دیتا۔ ہاں بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ تصورات انسان کی عملی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر آخر ہم سب کس کی حاکمیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ تجزیہ علم کی تلاش میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اقتدار، خوف اور خواہشات انسان کے فیصلوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم یہاں کسی مخصوص مکتب فکر کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ اس دلچسپ تحریر کا نفسیاتی اور سماجی تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ ماخذ میں یہ بات بڑی صفائی سے بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کی ولایت یعنی سرپرستی کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی ایک انسان بھی اس اصول سے آزاد نہیں ہے۔ کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ نظریہ بہت سادہ لیکن واقعی چونکا دینے والا ہے کہ اگر انسان اللہ کی ولایت میں نہیں ہے تو وہ لازمی طور پر طاغوت کی ولایت میں ہے۔ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ مطلب کوئی نیوٹرل زون نہیں ہے۔ یہ سن کر فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر یہ طاغوت ہے کیا؟ ہم عموماً اسے بہت محدود معنوں میں لیتے ہیں نا، شاید کسی پرانے بادشاہ یا کسی مجسمے کے حوالے سے۔ اسی غلط فہمی کو اس تحریر میں بڑی خوبصورتی سے دور کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم لسانی اعتبار سے بات کریں تو ماہرانہ تجزیہ بتاتا ہے کہ لفظ طاغوت عربی زبان کے لفظ طغیان سے نکلا ہے۔ طغیان کا مطلب بغاوت، جیسے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ 100% درست۔ بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، جیسے جب دریا اپنی حدود سے باہر نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی کے لیے جو ایک صحت مند دائرہ بنایا گیا ہے، جب کوئی طاقت یا انسان اس دائرے سے باہر نکل کر دوسروں پر مسلط ہو تو وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کوئی خاص پتھر کا بت نہیں ہے؟ قطعاً نہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ماخذ اس روایتی سوچ کو مسترد کرتا ہے۔ طاغوت کوئی مخصوص نام یا لکڑی کا مجسمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا رویہ اور نظام ہے۔ یہیں پر تو ایک انتہائی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جس طرح مصنف نے طاغوت کی تشریح کی ہے وہ حیران کن ہے۔ یعنی اگر طاغوت کا مطلب حدود سے تجاوز کرنا ہے تو پھر طاغوت ہماری اپنی نفسانی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، دولت کی اندھی ہوس بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی اندھی تقلید بھی، اور یقیناً کوئی ظالم حکمران بھی۔ مطلب ہر وہ چیز، ہر وہ جذبہ جو انسان کو اخلاقی کمال کی طرف بڑھنے سے روکے وہ طاغوت ہے۔ یہ سوچ کر تو انسان اپنے ہی گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ خود تو اپنے اندر ایک طاغوت نہیں پال رہا۔ جی، اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھیں تو قرآن کی روشنی میں ایک اور حیرت انگیز پرت کھلتی ہے۔ ماخذ کے مطابق طاغوت اور شیطان دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، ایک ہی حقیقت کے دو نام؟ جی ہاں، قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور پھر اگلی سطر میں حکم ہے کہ پس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ تو اس قرآنی ربط سے مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیطان اور طاغوت ایک ہی قوت ہے؟ بالکل، ہر وہ بیرونی یا اندرونی عنصر جو انسان کو ظلم اور پستی کی طرف دھکیلے اسے ہم طاغوت بھی کہہ سکتے ہیں، اور شیطان بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان صرف وہ ایک نادیدہ ہستی نہیں ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ شیاطین تو بے شمار ہیں، یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی، حتیٰ کہ ہمارے رشتہ داروں میں یا پھر ہمارے اپنے اندر پیدا ہونے والے ان نظریات کی صورت میں بھی جو ہمیں تباہی کی طرف لے جائیں۔ جی، یہ سوچنا کتنا عجیب ہے نا کہ جس شیطان پر انسان ہر وقت لعنت بھیجتا ہے وہ تو شاید اس کے اپنے اندر ہی موجود ہو۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے انتخاب کی آزادی کا۔
کہ جب انسان واضح ہدایت ملنے کے باوجود جان بوجھ کر طاغوت کا انتخاب کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی تخلیق کا قانون اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس لیکچر میں سورہ النساء کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اصول یہ ہے کہ جو کوئی ہدایت پا لینے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، ہم اسے اسی راستے پر چلنے دیں گے جو اس نے چنا ہے۔ مطلب خدا کسی انسان کو زبردستی کھینچ کر ہدایت پر نہیں لاتا؟ بالکل نہیں لاتا۔ اگر کوئی شعوری طور پر بری ولایت کی طرف جانا چاہتا ہے تو خدا کا قانون اسے اسی کی پسندیدہ ولایت یعنی طاغوت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ شیاطین آپ کی فلاح نہیں چاہتی۔ ظاہری بات ہے، وہ تو انسان کو اپنے مقاصد کے لیے بس ایک آلے اور ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اور اسی تصور کو سماجی سطح پر واضح کرنے کے لیے مصنف نے کوفہ کی مثال دی ہے، تاریخ اسلام کا ایک انتہائی پراسرار شہر۔ اسے ایک شاندار کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، کوفہ کا نفسیاتی مطالعہ بہت کمال ہے، کیونکہ دیکھیں نا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین میں حضرت علی کا بھرپور ساتھ دیا، پھر امام حسین کو درجنوں خطوط لکھ کر بلایا، لیکن پھر کربلا کے میدان میں انہی کے خلاف تلواریں اٹھا لیں۔ ہاں، اور پھر بعد میں یہی لوگ توابین بن کر پچھتائے اور ظالموں سے لڑ کر جانیں بھی قربان کر دیں۔ اس عجیب و غریب متضاد رویے کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ فطرتاً برے تھے؟ اس کا جو جواب ماخذ میں دیا گیا ہے وہ بہترین سماجی تجزیہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ پیدائشی طور پر برے نہیں تھے۔ کوفہ کی اکثریت عام اور سادہ لوگوں پر ہی مشتمل تھی۔ تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ایک انتہائی باشعور، بیدار اور انقلابی اقلیت موجود تھی جس کی حضرت علی نے تربیت کی تھی۔ یہ بیدار اقلیت اس وقت کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ اچھا، تو حکمران خوفزدہ رہتے ہوں گے کہ اگر یہ اقلیت عام عوام کو متحرک کر دے تو تخت الٹ سکتا ہے۔ 100%۔ اسی لیے ایک منظم حکمت عملی کے تحت وہاں ہمیشہ حجاج بن یوسف جیسے انتہائی ظالم، سفاک اور خونخوار گورنر بھیجے گئے، تاکہ عوام کو مسلسل موت کے خوف میں مبتلا رکھا جا سکے۔ جب ایک معاشرے کو ریاستی دہشت گردی سے نفسیاتی طور پر کچل دیا جائے تو بزدلی پیدا ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ بالکل۔ اور یہ نفسیاتی تسلط کام کیسے کرتا تھا؟ اس کی لرزہ خیز مثال حجاج کے کوفہ آنے کے واقعے میں ہے۔ عام طور پر تو نیا گورنر دن کے اجالے میں پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے نا، لیکن حجاج کا طریقہ بالکل مختلف اور نفسیاتی لحاظ سے خوفناک تھا۔ وہ آدھی رات کو کوفہ میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ کوئی بڑی فوج نہیں تھی، صرف 50 یا 60 تلوار باز تھے۔ جی، اور اس نے چہرے پر نقاب پہنا ہوا تھا۔ وہ سیدھا جامع مسجد جاتا ہے، فجر کا وقت ہے اور ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ وہ شخص جا کر خاموشی سے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں، مسجد میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور ہزاروں افراد میں سے کسی ایک کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ کھڑا ہو کے پوچھے کہ تم کون ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نامعلوم خوف نے ان ہزاروں لوگوں کو اندر سے مفلوج کر دیا تھا۔ ان کی نفسیات مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھیں، اور پھر جب وہ خاموشی ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حجاج اپنا نقاب الٹاتا ہے اور سیدھا دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارے سروں کو کٹنے کے لیے تیار دیکھ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع مزید دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر حجاج اپنے غلام کو اشارہ کرتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک کا خط پڑھے، جس کا پہلا جملہ تھا السلام علیکم۔ جی، اور جیسے ہی غلام یہ پڑھتا ہے حجاج اسے روک دیتا ہے۔ وہ مجمع کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور چیختا ہے کہ خلیفہ تمہیں سلام کر رہا ہے اور تم جواب نہیں دے رہے، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تو وہ ہزاروں لوگ جو سکتے میں تھے موت کے خوف سے یک زبان ہو کر بولے وعلیکم السلام۔ اور اس لمحے ماخذ بتاتا ہے کہ حجاج کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں تھی کہ اسے سلام کا جواب مل گیا تھا، بلکہ اس لیے تھی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس قوم نے نفسیاتی ہار مان لی ہے، اب ان کی روحیں اس کی مٹھی میں ہیں۔ یہ واقعہ اس قانون سے کس قدر گہرائی سے جڑا ہوا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، تخلیق کا قانون۔ جب کوئی معاشرہ حجاج جیسے ظالموں اور طاغوت کے سلام کا جواب دیتا ہے، یعنی دل سے ان کی حاکمیت تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر خدا کوئی معجزہ کر کے انہیں اس عذاب سے نہیں بچاتا۔ خدا انہیں انہی ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک کہ قوم خود بغاوت نہیں کرتی، ظالم ان کی روحوں پر مسلط رہتے ہیں۔ یہ کتنا زبردست سبق ہے، ہر دور کے انسان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اس غیر الہی ولایت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ النحل کی آیات 98 سے 100 تک کی تشریح میں دیا گیا ہے۔ ان آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگی جائے۔ لیکن کیا پناہ مانگنے کا مطلب صرف زبان سے اعوذ باللہ کہہ دینا ہے؟ ماہرانہ تجزیہ بتاتا ہے کہ محض الفاظ کی ادائیگی کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب عملی اور شعوری طور پر خدا کی ولایت میں داخل ہونا ہے، کیونکہ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں چلتا جو خدا پر سچا توکل کرتے ہیں۔ مطلب شیطان کا غلبہ صرف ان پر ہوتا ہے جو اسے اپنا سرپرست مان لیتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اور یہاں مصنف نے شرک کی تشریح بھی بہت منفرد انداز میں کی ہے۔ شرک کا مطلب صرف بتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ شرک کا مطلب ہے خدا کی ولایت سے مکمل طور پر باہر نکل جانا اور طاغوت کی سرپرستی کو قبول کر لینا۔ کیونکہ انسان سے چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ بالکل درست۔ تو اب بات یہ ہے کہ شیطان کا تسلط صرف ان پر ہوتا ہے جو اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو شیطان لوگوں کو کھینچنے کے لیے حربے کیا استعمال کرتا ہے؟ وہ حجاج کی طرح تلوار لے کر تو نہیں آتا۔ ہاں، ماخذ میں شیطان کے اس کھلے چیلنج کا ذکر ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، اور اس کے لیے ایک بہت خاص عربی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ۔ مصنف نے اس ایک لفظ کے اندر انسانی نفسیات کی سب سے بڑی کمزوری بیان کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے لمبی اور جھوٹی امیدیں دلانا۔ شیطان کبھی نہیں کہتا کہ آؤ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لو۔ وہ خاموشی سے انسانوں کو دنیاوی امیدوں کے سراب میں باندھ دیتا ہے۔ ماخذ میں اس کی بہت عملی مثالیں ہیں، جیسے کوئی سوچے کہ مجھے ایک بہت بڑا گھر مل جائے یا میں کسی محکمے کا ڈائریکٹر جنرل بن جاؤں اور بھاری تنخواہ ملے۔ دیکھیں، یہ عام اور جائز خواہشات لگتی ہیں۔ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ خواہشات زندگی کا واحد مقصد بن جائیں اور انسان کو خدا کے راستے اور اخلاقیات سے بھٹکا دیں۔ جب انسان ان مادی سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہر اصول توڑنے پر آمادہ ہو جائے تو دراصل یہی وہ طاغوتی جال ہے۔ وہ روحانی توجہ ہٹا کر بس دنیاوی امیدوں کا غلام بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے مطالعے کا خلاصہ نکالیں تو یہ شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے کہ ولایت اور طاغوت کا تصور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم روزانہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ ہم کس کی ولایت میں ہیں۔ بالکل، ہم جو کیریئر چنتے ہیں، جو مال کماتے ہیں، جن خوفوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ سب بتاتا ہے کہ ہماری روح کا حاکم کون ہے۔ اور یہی سب سے اہم سبق ہے کہ ہمیں ہر روز اپنا کڑا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہمارے فیصلے ہمیں کمال کی طرف لے جا رہے ہیں یا ہم شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر طاغوت کا اعلیٰ کار بن چکے ہیں؟ جب تک انسان شعوری طور پر خدا کی پناہ میں نہیں آتا، وہ لاشعوری طور پر کسی طاغوت کی گرفت میں ہی رہتا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے ذہن میں ایک نیا زاویہ ابھرتا ہے۔ اگرچہ یہ براہ راست ان اوراق میں نہیں لکھا، لیکن اسی فلسفے کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ جی، وہ کیا زاویہ ہے؟ اور کلچر کہتے ہیں، اور سکرینز کی یہ اٹینشن ایکانومی، کیا یہ دراصل ایک جدید طاغوت نہیں ہے؟ بہت ہی گہری بات ہے یہ، واقعی۔ ایک ایسی پوشیدہ غیر الہی ولایت جو خاموشی اور خوبصورتی سے ہمارے ہر دن اور ہر فیصلے پر حکمرانی کر رہی ہے، اور شاید ہمیں احساس تک نہیں۔ اس پہلو پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ آج کے اس انتہائی فکر انگیز تفصیلی جائزے کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ علم کی یہ جستجو یوں ہی جاری رہے گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔